فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے سینے کے اندر نور ایمان کو داخل کر لیا، اس کی زندگی میں اللہ کی محبت ٹوٹ کے بری ہوئی ہے۔ وہ ہر شے سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ سے محبت کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھا تھا، خوف الہی کا غلبہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ نکلا، اور وہ آنسو کا قطرہ اس کے رخسار پہ نہیں آیا، اس کی آنکھوں کی پلکوں پہ آیا۔ اللہ کریم کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو خوف الہی سے آنسو کا قطرہ نکالنے پر قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ اصحاب بھی موجود تھے، تو صحن حرم کے اندر ایک شخص دعا کر رہا تھا۔ بڑی آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اپنی توجہ کا ذرا چند لمحے کے لیے میری طرف مبذول کیجئے۔ حضور کے پاس اصحاب موجود تھے، ایک شخص صحن حرم میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جاؤ اس اللہ سے مانگنے والے کو کہو کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ صحابہ اکرام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، جو تو مناجات اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہے سب کو درجہ قبولیت دیا گیا۔ جب صحابہ پلٹ کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ اس کی دعا کو قبول کیوں نہ کرتا؟ اس کے کلمات دعائیہ اللہ کو اتنے پسند آئے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ کون ہے کہ جس کے آگے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ کو اس کے دعائیہ کلمات پسند آئے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بولے انسان، میری دہلیز سے بھاگنے والے، میری دہلیز سے راہ فرار کو اختیار کرنے والے، پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم رب ہے۔ وہ رب وہ ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تیری تخلیق کی ہے۔ تو اس لیے ذکر الہی کو سجائیں، اللہ کی رحمت کا تقاضا کریں۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی مختصر وقت کے اندر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے مابین تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ لوگوں سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، تو ایک شخص کو اللہ اس کا نامہ اعمال دے گا، اور اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر ہوگا۔ اور اس نامہ اعمال کے رجسٹر کو جب اللہ بندے کو تھمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے، جو جو تو نے گناہ کیے ان گناہوں کو پڑھ۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جب رجسٹر کو دیکھے گا تو ہر طرف اس کو اپنی زندگی کے گناہ نظر آ رہے ہوں گے، تو ان گناہوں کو پڑھے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہوں گے ان کو چھوڑتا جائے گا، صغیرہ گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ اس کو اللہ کے حضور ندامت ہو رہی ہوگی، اللہ کے سامنے جو پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جب چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے گناہوں کو وہ چھوڑتا جائے گا۔ رب تو رب ہے، رب تو جانتا ہے، وہ تو حصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن جب وہ سارے اپنے گناہ پڑھ کے اس نامہ اعمال کے رجسٹر کو بند کر کے رکھے گا، اللہ اکبر، بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، جتنے گناہ تو نے پڑھے ان سب گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اللہ سے تکرار کرے گا، اے اللہ فلاں گناہ بھی تھا جو میں نے کیا، اللہ وہ گناہ پڑھنا میں بھول گیا، وہ بھی گناہ میں نے کیا تھا۔ حضور اصحاب کے سامنے بات بیان کرتے ہوئے حضور بھی مسکرائے، حضور کی دواہک بھی نظر آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے بندہ انکار کرتا تھا، جب اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا، اس لیے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اس کی ذات ہے
جب اس نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا تو وہ یہ طلب کرنے لگا کہ کاش وہ بھی گناہ میں پڑتا، پھر رب سے اصرار کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، اس محفل ذکر الہی میں آنے والوں، میں یہی پیغام دوں گا، تنہائی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، جہاں بھی ہوں، اپنا نامہ اعمال رب کے سامنے ہر وقت حاضر رکھنا۔